اچھا یہ جو رینکس ہیں، اب آپ امیجن کریں کہ اگر ایک کیپٹن صاحب ہیں، جونیئر رینک کے آفیسر ہیں، وہ کرنل صاحب کے آفس جاتے ہیں اور کرنل صاحب جو ہیں ان کو کہتے ہیں کہ کیپٹن صاحب یہ فائل جو ہے نا یہ ساتھ والے آفس میں چلے جائیں، جنرل صاحب کا آفس ہے، یہ ان کو دے آئیں جا کے. اور کیپٹن صاحب کہتے ہیں سر باہر گرمی بہت زیادہ ہے، میرا موڈ نہیں ہو رہا، آپ خود ہی کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ باہر گرمی بہت زیادہ ہے، میرا موڈ نہیں ہو رہا، آپ خود کر رہے ہیں، فائل ہی تو دینی ہے. تو کرنل صاحب کیا سلوک کریں گے جی کیپٹن صاحب کے ساتھ؟ ان کا ہوگا جناب کورٹ مارشل، اور ان کو ڈسگریسفلی ریلیگیٹ کر دیا جائے گا آرمی سے، دھکے مار کے باہر نکالا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک سپیریئر آفیسر کی بات نہیں مانی. جب اس کا کورٹ مارشل ہوگا نا تو جج یہ نہیں دیکھے گا کہ بھئی حکم کتنا چھوٹا تھا، وہ دیکھا تمہاری مجال کیسے ہوئی سپیریئر آفیسر کے آرڈر کو تم نے ڈینائی کیا. ہاؤ ڈیئر یو. یہ بات ہو رہی ہے انسانوں کی. اب سوچیں کہ رب کائنات آپ کو حکم دے اور آپ کہیں اللہ میرا موڈ نہیں ہو رہا، آپ خود ہی کر لیں. اب بنتا کہ نہیں کورٹ مارشل؟ دنیا میں اگر ہم کسی کو نافرمانی کرتے ہیں تو ہمیں تو پھینٹی چڑھ جاتی ہے، تو آخرت میں کوئی پھینٹی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ حکم دے آپ کو، اور کیا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. تمہیں ہم نے کہا ہی کیا تھا؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ. تمہیں کیا کہ صرف یہ کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور تمہیں اس پہ اتنی تکلیف ہو رہی تھی. وہ اللہ جس نے تمہیں سب کچھ عطا فرمایا، اللہ نے کہا کہ تمہیں صرف یہ کہا تھا اللہ کی بندگی کر لو. مخلصین لہ الدین حنفاء، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرو، کسی غیر اللہ کو شامل نہ کرنا. وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، یہی تمہارا دین تھا. اور تم سے یہ بھی نہیں ہوا، اور منہ اٹھا کے تم اللہ کے پاس آ گئے ہو کہ جی سوری میں نہیں کر سکا. تو پھر تم زندہ کیوں تھے؟ تم کیا کر رہے تھے دنیا میں؟ اتنا کچھ تمہیں عطا فرمایا، تم نے خود آئیڈینٹیفائی کیا کہ زمین و آسمان میں ہر چیز کا پرپس ہے. پہاڑوں کا مقصد ہے، بادلوں کا مقصد ہے، زمین و آسمان کے چرند پرند حیوان، ہر چیز کا مقصد ہے. تیرا کوئی مقصد نہیں ہے، تو یہاں فری میں آیا ہوا ہے، عیاشی کرنے کے لیے تجھے یہاں بھیجا. مطلب آپ اپنی لائف گزارنا چاہتے ہیں ضرور گزاریں، آپ نے بزنس کرنا ہے، آپ نے انجوائے کرنا ہے کریں، لیکن اللہ کو 5 وقت کی نماز تو دے دو، سال میں 1 دفعہ زکات نکال دو. بس کیا تم سے اور کہا تھا کہ جی ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھے جاؤ اور وہاں سے جا کے چھلانگ مارو؟ کون سا تمہیں حکم دیا تھا؟ قیامت کے دن جائیں گے منہ اٹھا کے کیا جواب دیں گے کہ اللہ ہم نے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تجھے میں نے ہر قسم کی نعمت عطا فرمائی، تجھے میں نے اولاد دی، تجھے میں نے خاندان دیا، تجھے میں نے کھانے پینے کی صلاحیت دی، ہر چیز تجھے عطا فرمائی، اور تو مطلب تھینک لیس ایٹیٹیوڈ. جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ کسی دوست کو گفٹ دیتے ہیں، وہ آگے سے منہ بنا کے منہ پھیر لے، تو کم از کم اس کے بارے میں آپ کہیں گے کہ انسان روڈ ہے. تو ہماری روڈنس کا کیا اندازہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیے جا رہا ہے اور ہم آگے سے بالکل جو ہے نا وہ نو کیئر ایٹیٹیوڈ ہوا ہے، آئی ڈونٹ کیئر. اور اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت بھی بہت دیتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ پہلی دفعہ نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ آپ کو تباہ و برباد کر دے، ایسا نہیں ہوتا. اللہ انسان کو بار بار مہلت دیتا ہے، لیکن جب انسان خود ہی ثابت کر دے کہ میں ڈیزرونگ ہی نہیں ہوں، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے پنشمنٹس ہیں. اللہ کے دروازے یاد رکھیں ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں. ایک انسان بدترین کافر بھی ہو نا، بدترین کافر ہو، ہر طرح کے گناہ بھی کیے اس نے، لیکن وہ توبہ کا ارادہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے.